بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود شریف کی فضیلت و برکات کے کیا کہنے۔ یہ عظیم الشان وظیفہ ہے اور یہ ایسا وظیفہ ہے جو اپنے پڑھنے والے پر رحمتیں، برکتیں، انعامات اور کرم کی انتہا کر دیتا ہے۔ قاری نور الحق صاحب نے تحریراً بیان کیا ہے، یعنی انہوں نے لکھ کر دیا ہے کہ میں میاں کالونی فیصل آباد میں آب کوثر کا روزانہ درس دیتا ہوں۔ آب کوثر درود پاک کی عظیم الشان کتاب ہے اور یہ اتنی محبت میں لکھی گئی ہے کہ اسے جو شخص بھی پڑھتا ہے اس کے دل میں درود شریف پڑھنے کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی شخص پہلے سے ہی درود شریف پڑھ رہا ہو تو اس کتاب کو پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھنے میں مزید برکت اور مزید اضافہ ہوتا ہے۔ تو قاری نور الحق صاحب بیان فرماتے ہیں، تو میں میاں کالونی فیصل آباد میں آب کوثر کو روزانہ پڑھ کر اس میں سے درس دیتا تھا درود شریف کے حوالے سے۔ مرد حضرات مسجد میں آتے تھے اور یہ درس سنتے تھے، جبکہ خواتین گھروں میں سنتی تھیں۔ تو کہتے ہیں وہاں ایک بچے کا نام محمد شہزاد تھا اور اس کی عمر 8 سال تھی اور اس کو جگر کا مرض لاحق تھا، یعنی کہ اس کا جگر خراب ہو گیا تھا اور اس کا جگر خون نہیں بناتا تھا۔ کہتی ہیں کہ اس کی ماں نے بچے کو ہسپتال میں ایڈمٹ کروا دیا۔ ڈاکٹرز نے مختلف اوقات میں اس بچے کے جسم سے 5 یا 6 مرتبہ پانی نکالا۔ بالآخر اس بچے کو لا علاج قرار دے دیا کہ اس کا علاج ممکن نہیں اور اس کے پاس زیادہ وقت بھی نہیں ہے۔ کہتی ہیں کہ اس کی والدہ بچے کو ہاسپٹل سے گھر لے کر آ گئی۔ اب کوئی پرہیز وغیرہ اس کو نہیں کروانا تھا کیونکہ اب بچہ چند دن کا مہمان تھا، اس لیے ماں نے اس کو سب کچھ کھلانا پلانا شروع کر دیا۔ جب وہ والدہ اپنے بچے کو گھر لے آئیں تو ان کی ایک پڑوسن نے ان سے کہا کہ بہن، یہ جو بچہ ہے اس کو صبح اور شام درود شریف پڑھ کر دم کیا کرو۔ چنانچہ ان کی والدہ نے ایسا ہی کرنا شروع کر دیا۔ کہتی ہیں ایک دن خواب میں ایک بزرگ اس بچے کی ماں کو ملے۔ انہوں نے فرمایا کہ دم کے ساتھ ساتھ درود شریف لکھوا کر بچے کے گلے میں بھی ڈال دو، تو ان کی والدہ نے ایسا ہی کیا۔ وہ قاری نور الحق صاحب کے پاس آئیں اور ان سے درود شریف لکھوا کر بچے کے گلے میں ڈال دیا۔ کہتی ہیں کہ آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ بچہ صحت مند ہونا شروع ہو گیا، اور جو پہلے اتنا بیمار تھا، لاغر سا تھا، تکلیف تھی اس کے، وہ رفتہ رفتہ کر کے ختم ہونا شروع ہو گئی اور بچے کی صحت دن بدن بہتر ہونے لگی۔ چند ہی دنوں میں بچہ الحمدللہ درود شریف کی برکت سے بالکل صحت مند ہو گیا۔ جب ماں اپنے بچے کو دوبارہ ہاسپٹل لے کر گئی تو ڈاکٹرز اس بچے کو دیکھ کر حیران رہ گئے، یہ بچہ بچ کیسے گیا؟ اس کے تو بچنے کی چانسز ہی نہیں تھے، کیونکہ اس کا جگر کام کرنا بالکل ہی بند ہو چکا تھا، اور ڈاکٹر اور ان کے ٹیسٹ یہ کہتے تھے کہ یہ بچہ اب زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکتا، اور ڈاکٹر اور ٹیسٹ یہی کہتے تھے کہ اب یہ بچہ زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی شان، درود شریف کی برکت سے اس بچے کو ایسی کامل شفا ملی کہ وہ صحت مند ہو گیا۔ درود شریف کے دامن میں ایسی شفا رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ انسانی عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اس کے بارے میں سوچ نہیں سکتی، تصور نہیں کر سکتی۔ اگر کسی کی زندگی ہے تو رب تعالیٰ درود شریف کی برکت سے اسے ضرور شفا عطا فرمائے گا۔ ہاں، اگر کسی کے مقدر میں کسی مرض سے موت لکھی ہے تو تب درود پاک کی برکت سے اس کے گناہ مٹ جائیں گے، اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا، اور مرنے سے پہلے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ ایمان پر بالخیر ہوگا۔ درود شریف پڑھنے کی برکت سے درد کی شدت میں کمی آ جائے گی، مرض کی شدت میں کمی آ جائے گی۔ لیکن اگر درود پاک پڑھنے والے کی زندگی ہے ابھی تو انشاءاللہ تعالیٰ درود پاک کی برکت سے شفا ضرور ملے گی۔ جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ درود شریف پڑھنے سے روحانی امراض میں بھی شفا ملتی ہے۔ تو اگر کوئی مرض ہے، کوئی پریشانی ہے تو درود شریف پڑھ کر دم بھی کریں، اور درود شریف پڑھ کر لکھ کر گلے میں بھی ڈال لیں، اور درود شریف کسی کاغذ پر لکھ کر اس کا پانی بھی پئیں، مطلب اسے پانی کی بوٹل میں ڈال دیں اور اس کا پانی بھی پئیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جو بھی مرض ہوگا، جس قسم کا بھی مرض ہوگا، ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر کامل یقین سے کریں گے، گناہوں سے بچتے رہیں گے تو بہت جلد فیض یاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی درود پاک کی برکتیں عطا فرمائے، بہاریں عطا فرمائے، اور درود پاک کثرت اور محبت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔